صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 254، لفظی ترجمہ، روٹ ورڈ اور تفسیر۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، انفقو خرچ کرو، انفق ینفقو انفاق، نون فا قاف روٹ ہے اس کا، نفق کہتے ہیں سرنگ کو، ایسی سرنگ جس کے دونوں طرف سوراخ ہو۔ ایک ہوتا ہے بل، اس کے ایک طرف سوراخ ہوتا ہے۔ نفق وہ سرنگ ہوتی ہے جس کے دونوں طرف سوراخ ہو، ایک طرف سے چیز داخل ہو اور دوسری طرف سے نکلے۔ مراد اس سے ہے جمع شدہ چیز، مال میں سوراخ کرنا، اس کو خرچ کرنا، مما ان میں سے، جو سارا نہیں، ان میں سے بعض، رزقناکم جو رزق دیا ہم نے تم کو۔ رزق کہتے ہیں عطا کو، بخشش کو، صرف مال کے لیے نہیں آتا، عنایت، مثلاً کیا کیا چیزیں رزق ہوتی ہیں؟ مال، علم، اولاد، مسائل، صلاحیتیں، یہ سب چیزیں اللہ کی عطا ہے۔ من قبل اس پہلے، ان یأتی یہ کہ آ جائے، یومن وہ دن، یعنی مراد قیامت کا دن ہے، لا نہیں بیعٌ کوئی تجارت، بے کہتے ہیں تبادلہ اشیاء کو، ایکسچینج آف گڈس لین دین کرنا، لینا اور دینا، خرید و فروخت مراد ہے۔ فیہ اس دن میں، ولا اور نہ، خلۃ دوستی، یہ ورڈ خلل سے ہے، خا لام لام، خلل کہتے ہیں دماغ کا خلل، خلل اندازی، دخل اندازی، خلال کہتے ہیں کسی چیز کے اندر داخل ہونے کی جگہ۔ دانتوں میں خلال، داڑھی کا خلال کرتے ہیں، انگلیوں کا خلال کرتے ہیں، یعنی انگلیاں دوسری انگلیوں میں دخل اندازی کرتی ہیں۔ اس سے خلتن دوستی کو کہتے ہیں جو کسی کے دل میں داخل ہو جائے۔ ولا شفاعتن اور نہ کوئی سفارش، شین فاعین شافع یشفع، قیامت کے دن کوئی کسی کا خلیل نہیں ہوگا، کوئی کسی کا دوست نہیں ہوگا، کوئی کسی کے کام نہ آئے گا۔ شفاع کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز کو دوسری کے ساتھ ملانا اور اس کو تقویت دینا۔ شفاعت ویسے واسطے، وسیلے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی کسی کا واسطہ، وسیلہ کام نہ آئے گا۔ والکافرون اور کافر، کافر کی جمع کافرون ہے، ہم وہی، الظالمون ظالم ہے، ظالم کی جمع۔ کافروں اور ظالموں دونوں یعنی ایک ہی وزن پر ہے، وہی ظالم ہے، کافر اور ظالم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر۔ یا ایھا الذین، اے لوگو جو، آمنو ایمان لائے ہو، ہم سب کو خطاب ہے، ایمان والوں سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ۔ کیا؟ انفقو کیا کرو؟ خرچ کرو، مما اس چیز سے، رزقناکم جو ہم نے عطا کیا تم کو، جو بھی دیا ہے اسے آگے دو، یعنی جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ تمہارا نہیں ہے، تمہیں ملا ہوا ہے، تو جس نے دیا ہے اسی کی خاطر پھر اس کے بندوں پہ خرچ کرو۔ پھر ساتھ ہی وارن کر دیا کہ دیکھو ٹائم تھوڑا ہے خرچ کرنے کا۔ من قبل ان یاتی یوم لا بیع، اس سے پہلے پہلے خرچ کر لو کہ وہ دن آ جائے۔ کون سا دن؟ قیامت کا دن۔ کیسا ہے وہ دن؟ لا بیع فیہ، جس میں کوئی خرید و فروخت نہ ہو سکے گی، یعنی وہاں پر تم کوئی قیمتی چیز خرید کر بطور رشوت نہیں دے سکو گے بچنے کے لیے۔ ولا خلۃ ولا شفاعہ، نہ دوستی کام آئے گی کہ تم پر کوئی اپنا مال اس وقت خرچ کرے۔ ولا شفاعت اور نہ کسی کی سفارش کام آئے گی۔
دنیا میں مصیبت کے وقت مختلف طریقوں سے انسان کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی چیز ہے تو وہ ٹوٹ گئی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ جا کر اور لے آتے ہیں۔ لیکن قیامت کے دن تو ایسا نہیں نہ کر سکیں گے۔ اگر آپ مشکل میں ہیں اور اگر کوئی رشتہ دار پاس نہیں ہے تو دوست کام آ جاتے ہیں۔ قیامت کے دن رشتہ دار بھی کام نہیں آئیں گے۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون، جس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے، مگر وہ جو سلامت دل لے کر آیا، جو رجوع کرنے والا دل لے کر آیا، یعنی جس کے دل میں اخلاص تھا، توحید تھی، تو کوئی انسان کام نہیں آئے گا بلکہ دوست الٹا اس دن دشمن بن جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں متقین کے سوا سارے دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، دوست کام نہیں آئیں گے۔ ولا شفاعت، اسی طرح دنیا میں اگر کوئی مشکل آ جائے تو انسان اگر اٹکتا پھنستا ہے تو پھر اوپر والے کی سفارش کروا لی جاتی ہے، لیکن وہاں پر کچھ بھی کام نہ آئے گا۔ اس لیے وہ دن بہت سخت ہے۔ اس دن کے لیے کچھ کرو۔ کیا کرو؟ جو کچھ تمہارے پاس ہے اسے آگے خرچ کرو، دوسروں تک پہنچاؤ، چاہے وہ مال ہے، چاہے وہ علم ہے، یا جسمانی طاقت ہے، یا پھر اور کوئی اسکل ہے جس سے تم لوگوں کو فائدہ پہنچا سکو، کیونکہ مومن تو ہوتا ہی فائدہ پہنچانے کے لیے، اس کی نظر فائدہ لینے کی طرف نہیں ہوتی، اس کی نظر فائدہ دینے کی طرف ہوتی ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ میں جو کچھ دوں گا اللہ مجھے واپس کر دے گا، کئی گنا زیادہ بڑھا کر اللہ واپس کرے گا۔ قیامت کے دن خاص طور پر صدقہ انسان کو بہت فائدہ دے گا۔ مسند احمد کی حدیث میں آتا ہے، ہر شخص قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا، سورج بہت قریب ہوگا، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، جب کہیں آپ جا رہے ہوں تو دھوپ میں ہوں تو کیا دل چاہتا ہے کہ امبریلا ہو، کسی درخت کے نیچے ہو جائیں یا کوئی ایسا سایہ ہو جائے، نہیں تو آپ خود کسی چیز سے لے کر لیں، تو اور کوئی چیز نہیں، تو کوئی خرید و فروخت تو نہیں ہوگی، کوئی مارکیٹ تو نہیں ہوگی وہاں پر جہاں سے آپ جا کر کچھ پیسے دے کر کچھ خرید سکیں یا امبریلا خرید سکیں۔ حج پر جب لوگ جاتے ہیں تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے، اگر کسی کی امبریلا کھو گئی یا ٹوٹ گئی تو جگہ جگہ سے آپ کو مل جائے گی۔ قیامت کے دن کوئی چھتری، کوئی امبریلا نہیں ملے گی، آج بنانی پڑے گی، تو کیسے بنائیں، کس طرح ہم بنائیں؟ فرمایا مومن کی چھتری قیامت کے دن اس کا صدقہ ہوگا۔ آج جو کچھ آپ کسی کو دیں گے کل آپ قیامت کے دن آپ کے لیے سایہ بن جائے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، 7 لوگ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے جب کوئی سایہ نہ ہوگا، ان میں سے ایک شخص وہ ہوگا، راجل تصدق بصدقۃ، ایسا شخص جس نے صدقہ کیا اور اخفاہا، پھر چھپا کر دیا، حتیٰ کہ بائیں ہاتھ کو بھی یہ پتہ نہیں چلا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا دیا، اتنا سیکرٹلی دیا، خالصتاً اللہ کی خاطر ہی دینے والے، صرف کوئی چھتری نہیں، رحمان کے عرش کا سایہ ملے گا۔ تو صدقہ جو ہے وہ دنیا میں بھی ڈھال بنے گا، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، اللہ کی غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، جو ہم گناہوں کی وجہ سے اپنے لیے جہنم کی آگ بھڑکاتے ہیں اس کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ لیکن انسان جو بخیل ہے، بڑا حریص ہے، وہ کیا چاہتا ہے؟ ساری خیر اپنے لیے ہی سمیٹ رہا ہے اور اپنے لیے ہی جمع کر رہا ہے اور کرتا رہے گا، حتیٰ کہ پھر موت آ جاتی ہے، وہ دن آ جاتا ہے جب اسے سب کچھ چھوڑ کے جانا پڑتا ہے، اس کا سب کچھ دوسروں کے پاس چلا جاتا ہے۔ وہ جس دن مال کو اپنے لیے رکھ رہا تھا اور وہ اصل میں اس کا نہیں تھا، حدیث میں آتا ہے انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مال وہ ہے جو اس نے کھا کے ختم کر دیا، یا پرانا کر دیا یا ذخیرہ کر دیا، اور باقی سب اس کے وارثوں کا ہے، اس کا تھوڑا ہے، باقی مال تو اور لوگوں کا ہے، وہ لے جائیں گے جب یہ مرے گا۔ تو اس لیے فرمایا کیا کرو، انفقو، خرچ کرو،
اور صرف یہ نہیں کہ خالی مال خرچ کرو، دوسری چیزیں بھی خرچ کر لو۔ اگر مال نہیں ہے تو اور چیزیں اللہ رب العزت نے دی ہیں، وہ صرف علم ہے۔ کوئی اچھی بات آپ کو پتہ چلتی ہے وہ دوسروں تک پہنچاؤ، دوسروں کے ساتھ شیئر کرو تاکہ خیر پھیلے۔ یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، تو اس کا اپنا عمل تو ختم ہو جاتا ہے، 3 چیزیں بعد میں بھی باقی رہتی ہیں۔ صدقۃ جاریہ، وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، اور نیک اولاد جو ہے وہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ تربیت بھی صدقہ ہے، یعنی آپ اگر اپنی اولاد کی تربیت اسلام کے مطابق کرتے ہیں تو ایک طرح کا صدقہ ہے۔ یہ پروجیکٹس آگے بھی چلتے رہتے ہیں اور ہمارے لیے ثواب کا ذریعہ بنتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے اس دن کام آئیں گے جس دن کوئی سفارش کام نہ آئے گی۔ کافر تو وہی ظالم ہے، کافر سے مراد عام کافر بھی ہے اور خاص کافر بھی۔ اللہ کے حکم میں جو اللہ کے حکم کو نہیں مانتا، نہ ماننے والوں کو اللہ حکم فرما رہے ہیں، جو لوگ مال سیو کر کے رکھتے ہیں اور دوسروں پر خرچ نہیں کرتے، ہم الظالمون، وہی ظالم ہے۔ انہیں موقع دیا گیا نیکی کمانے کا دوسروں پہ خرچ کر کے، اور انہوں نے ایسا نہیں کیا اور اپنے اوپر وہ کیا کر رہے ہیں؟ دراصل ظلم کر بیٹھے ہیں۔ تو شرک بھی بہت بڑا ظلم ہے، اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ تو انفاق جو ہے وہ ایمان کا تقاضا ہے، بخل جو ہے وہ ایمان میں نقص پیدا کر دیتا ہے۔ انسان کو اپنے ایمان کی تصدیق کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ کیا ہے؟ اپنی سنجیدگی ظاہر کرنے کے لیے کیا کرے؟ اللہ کی خاطر خرچ کرے، جہاں اس کو کوئی مفاد نہ ہو، ورنہ مفاد کے لیے اور کچھ فائدے اٹھانے کے لیے تو سبھی خرچ کرتے ہیں۔ جہاں سے کچھ حاصل ہو وہاں تو ہر انسان خرچ کرتا ہے۔ بازار میں جا کر سب خرچ کرتے ہیں کیونکہ آپ کو بدلے میں کچھ مل رہا ہوتا ہے۔ وہاں مشکل ہوتا ہے جہاں سے آپ کو کچھ نہ ملے۔